اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف افراد آیا کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے اللہ کے رسول ہمیں کچھ نصیحت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے والے کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر، اس مناسبت سے ہر ایک کو آپ علیہ السلام نے الگ الگ نصیحتیں فرمائی۔ اب ایک شخص ہے، اگر وہ سفر پہ جا رہا ہے اور اس وقت وہ نصیحت کے لیے پوچھ رہا ہے تو آپ علیہ السلام اس مناسبت سے اس کو نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام نے نصیحت کی، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک شخص ہے، وہ آ کر اللہ کے رسول سے نصیحت طلب کر رہا ہے۔ اب وہ آگے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک عادت ہے کہ وہ بہت غصہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ نصیحت کریے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نصیحت کرتے، لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 6118۔ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں، لا تغضب، کہ تم غصہ مت کرو۔ فردد مرارا، وہ شخص بار بار یہی جملہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ اور نصیحت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ہی بات اس کو بار بار کہتے تھے، لا تغضب، کہ تو غصہ مت کرو۔ ہر مسلمان کو عمومی طور پر چاہیے کہ وہ غصے کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو رشتے یا جو دوستیاں ہوتی ہیں یا جو اپنائیت ہوتی ہے، غصے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، غصہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشگی کی دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ غصے کی وجہ سے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پر، اس کے اعضاء پر، اس کی زبان پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا۔ غصے میں انسان وہ کچھ کہہ جاتا ہے، بعد میں پھر اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ صدیوں کے جو رشتے ہیں منٹوں میں جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاص بات یہ فرمائی، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، آپ ایک لفظ میں بیان فرمائیے حسن اخلاق۔ تو انہوں نے کہا، ترک الغضب، کہ غصے کو چھوڑ دینا یہ ہے حسن اخلاق۔ تو انسان کے اخلاق اگر جاننا ہے تو اس کے غصے کی حالت کو دیکھیے کہ وہ کتنا غصہ ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں کیا کرتا ہے، اس کے اخلاق ہم جان جائیں گے کہ یہ کس اخلاق کا ہے، بد اخلاق ہے یا اچھے اخلاق کا ہے۔ اگر وہ غصے کے موقع پر بھی غصے کو کنٹرول کر رہا ہے، غصے کا اظہار نہیں کر رہا، بہت کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو واقعتاً وہ شخص اچھے اخلاق والا ہے۔ تو بھائی اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے، غصہ آتا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں غصہ ہوتے تھے، نہیں، بلکہ جب محارم اللہ پامال ہوتے تھے، حدود پامال ہوتے تھے، اللہ کے رسول اس وقت غصہ ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بعض بدو آ کر، آپ چادر جو ہے اوڑے ہوتے، چادر کھینچ دیتے، یہاں پر گردن پہ جو ہے زخم آ جاتا، اس کی کھینچنے سے، رگڑ سے یہ جو ہے چرپٹا پڑ جاتا۔ آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے ان کو غصہ آ جاتا کہ یہ شخص کیا حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام روک دیتے کہ نہیں، یہ انجان ہے، یہ نادان ہے۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پردے لگے ہوئے ہیں، پردوں پہ تصویریں ہیں، تتلی کی ہو سکتی ہے یا کسی بھی چیز کی، ذی روح جانور کی، یعنی کہ جس کے اندر روح ہے، ایسے چیزوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو کہ شریعت میں منع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت غصہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ غصے میں انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کہاں سے ہمارے گھر میں آ گئے؟ یاد رکھو قیامت کے روز سب سے زیادہ جنہیں عذاب دیا جائے گا وہ وہی لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پر اللہ کے حدود میں، اللہ کی شریعت میں پامالی آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے غصہ ہو کر بتا دیا۔ ایک موقع پر ایک شخص آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتا ہے، اللہ کے رسول، فجر میں جانے سے مجھے رکاوٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں جو ہے نماز بہت لمبی کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی معصیتی منہ یومئذ، کہ اس سے زیادہ غضبناک ہوتے ہوئے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، انا منکم منفرین،
کہ تم میں بہت سے ایسے ہیں جو نفرت، دین سے نفرت جو ہے دلوں میں ڈال دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَيُّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، تم میں سے جو کوئی نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ذرا ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں مریض ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، تو سب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین رحمہ اللہ۔ ان کی لونڈی جو ہے ایک موقع پر گرم ایک چیز، پانی یا گرم چیز، سیال چیز جو ہے لاتی ہے، لا کر دینے والی ہوتی ہے کہ ان کے ہی چہرے پر گر جاتی ہے وہ چیز۔ تو وہ ان کی لونڈی ہے وہ، اور وہ ان کے جو ہے آقا ہے، وہ بھڑک اٹھتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آیت تلاوت کرتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر چکا ہوں۔ وہ کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جا میں تجھے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جا میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، آج سے تو آزاد۔ غصہ، اس کے 4 اقسام بتائے گئے ہیں کہ غصہ جو ہے کسی کو بہت دیر سے آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ بہت دیر سے آنا یہ اچھی چیز ہے، مگر بہت دیر سے جانا یہ بہت بری چیز ہے۔ بہت دیر سے آ رہا ہے غصہ تو اچھی چیز ہے، لیکن بہت دیر سے جا رہا ہے غلط ہے۔ کسی کو بہت دیر سے آ رہا ہے اور بہت جلدی غصہ چلا جاتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آنا دیر سے غصہ مگر جانا بہت جلدی، تو مطلب سیکنڈوں میں ایسا غصہ آیا کہ نہیں کی، لیکن وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور ایکسپریشن جو ہے اچھے دیتے ہیں۔ تو بہت دیر سے آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے، تو یہ جو ہے بہت اچھا غصہ ہے۔ کسی کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن جاتا بہت دیر سے ہے، تو یہ سب سے خطرناک قسم کا غصہ ہے۔ آ رہا جلدی ہے اور جا رہا بہت دیر سے ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آ رہا جلدی ہے اور جا رہا جلدی ہے، یہ بھی ناٹ بیڈ۔ آ بھی رہا ہے جلدی اور جا بھی رہا ہے جلدی، لیکن بیسٹ کیا ہے؟ بہت دیر سے آنا لیکن بہت جلدی چلا جانا، یہ بہت بہتر ہے۔ غصہ انسان کو آتا ہی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، لیکن کنٹرول کرنا یہ اہم ہے۔ برادر اسلام، ان غصوں کو کنٹرول کیسا کریں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی طریقے بتائے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تمہیں غصہ آئے اور وہ ٹھہرا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ وَإِن ذَهَبَ عَنُ الْغَضَبِ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِبْ، اگر بیٹھنے پر بھی غصہ نہیں جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ تو یہ طریقہ بتایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے غصے کو بھگانے کا۔ ٹھہرا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے پر بھی نہیں جا رہا ہے تو لیٹ جائے، غصہ چلا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور ایک بار فرمایا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں 2 افراد غصہ ہوئے آپس میں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ غصہ ہونے والا شخص اگر اس کو ادا کر دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصہ جب کوئی ہو جائے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اس سے غصہ چلا جاتا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، جس میں حرارت ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کریں، یعنی کہ وضو کر لیا جائے، وضو کرنے سے غصہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ غصے کا نکلنے کا جو جگہ ہے وہ ہے زبان۔ زبان سے انسان وہ کچھ ادا کرتا رہتا ہے، اگر وہی پر اس کو روک دیا جائے، زبان کو روک دیا جائے تو پھر غصہ کام نہیں کرے گا۔ غصے والا شخص اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ جب کبھی کوئی شخص غصہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لینا چاہیے، تو غصہ جو ہے ظاہر نہیں ہوگا، نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے جو وعدے کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو وعدے کیے ہیں کہ تم اگر غصے کو کنٹرول کرو گے تو میرے محبوب بندے بن جاؤ گے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جو زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور 134 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، کہ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
پھر اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ جب غصہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آگے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی۔ تو شیطان جو ہے یہ کارفرما ہوتا ہے غصے کے پیچھے، تو ہمیں اس کے بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، ٹھہرے ہو تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہو تو لیٹ جانا چاہیے، اور پھر غصے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنی چاہیے، اور جو فوائد جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نواز دے گا۔ تو اس طرح کہہ کر ہم غصے کو کنٹرول کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔